رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماڈرن سوسائٹی اسلام اور جدید معاشرے کے حاضرین، ناظرین، سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں ایک اور موضوع جو کہ حالات حاضرہ سے مطابقت رکھتا ہے اس کے ساتھ آپ کے سامنے پیش خدمت ہوں، اور یہ موضوع ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی پہلو۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی پہلو ہیں۔ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے خطبات مدراس میں ان پر بڑی بحث کی ہے، اور یہ مدراس میں انہوں نے کوئی لیکچر دیے تھے تو وہ ان کو بعد میں آڈٹ کر دیا گیا۔ سیرت النبی کا ایک تاریخی پہلو ہے کہ تاریخی طور پہ جو اگر کسی نبی یا کسی انسان کے حالات صحیح طریقے سے محفوظ ہیں تو اسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اسی طریقے سے اس کا ایک تکمیلی پہلو بھی ہے۔ تکمیلی پہلو سے مراد یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت مکمل ہے، کامل ہے، اکمل ہے، اس میں کسی قسم کی کمی نہیں ہے۔ ہم اگر زندگی کے کسی معاملے کا حل بھی اس میں تلاش کرنا چاہیں تو زندگی کے تمام معاملات کا حل اس میں ہمیں مل جائے گا۔ بادشاہت کرتے ہوئے، جج فیصلہ کرتے ہوئے، اور پولیس مین تھانے میں انتظامات کرتے ہوئے، بیوروکریٹ اپنے معاملات کو نبھاتے ہوئے، اساتذہ لوگوں کو تعلیم دیتے ہوئے، اور اس طریقے سے مزدور ہے، محنت کش ہے، مزارع ہے، زمیندار ہے، ہر کسی کو اپنی زندگی گزارنے کا بہترین، کامل، اکمل، مکمل اور کامیاب طریقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں مل جائے گا۔ یہ ہے تکمیلی پہلو۔ اور ایک اس کا عملی پہلو بھی ہے۔ عملی پہلو سے مراد ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات ہمیں دی ہیں، جو احکام ہمیں دیے ہیں، وہ ہمیں عمل کرنے کے لیے دیے ہیں۔ صرف سن کر واہ واہ کرنے اور سبحان اللہ، ماشاء اللہ، واہ، اور اس کے بعد پھر ویسے کے ویسے رہ جائیں، جیسے وہ شاعر کہتا ہے مکہ گئے، مدینہ گئے، کربلا گئے، جیسے ہی گئے ویسے ہی واپس آ گئے، تو یہ نہیں طریقہ۔ تو عملی پہلو سے مراد یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام احکامات پر ہمیں عمل کرنا پڑے گا۔ یہاں میں اکثر اپنے لیکچر میں آپ کے سامنے یہ بات رکھتا ہوں کہ قومی ہیرو، لیڈر اور نبی میں بڑا فرق ہے۔ قومی ہیرو، اب حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ہم کہتے ہیں ہمارے قومی ہیرو ہیں، ہم ان کی بات سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں، کوئی بات نہیں ماننی نہیں مانتے ہم، ٹھیک، لیکن نبی کا یہ مقام نہیں ہے، اور نبی کے مقام کا تعین قرآن مجید میں کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ جو حکم تمہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیں اس پہ عمل کرو، اور جس سے روک دیں اسے رک جاؤ، بس۔ تیسری بات نہیں ہے اس میں کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان بھی لے آئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ بھی ہے، ان کے ساتھ عشق کا دعویٰ بھی ہے، ان کے ساتھ اطاعت کا دعویٰ بھی ہے، ان کے ساتھ اتباع کا دعویٰ بھی ہے، مختلف دعوے ہمارے ہیں، لیکن ہم ان سے اس وقت صحیح طریقے سے ایمان لائیں گے ان پر اس وقت جب کہ ہم ان کی اطاعت کر رہے ہوں گے، ان کی ہر بات مان رہے ہوں گے۔ یہ بات ہم اچھی طرح ذہن میں رکھ لیں۔ نبی اور لیڈر میں فرق ہے، نبی اور قومی ہیرو میں فرق ہے۔ دونوں، نبی مطاع ہے، مطاع سے مراد ہے اس کی اطاعت کرنی پڑے گی، جو حکم دیا اسے ماننا پڑے گا، بس، اگرچہ مگرچہ چنانچہ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی جو حکم دے گا اس کے اندر انسانوں کی فلاح ہی فلاح ہوگی، سر تا خیر ہوگی، سر تا پا خیر ہوگی، سر تا سر خیر ہوگی، خیر ہی خیر ہوگی، اس کے اندر شر ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ نبی کی اپنی لالچ تو ہے نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے کیا بنایا؟ جب آپ فوت ہو رہے تھے تو روایات میں آتا ہے کہ گھر میں جو دیا جل رہا تھا اس کا تیل بھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا یہودی سے ادھار لے کے وہاں پہ جلایا ہوا تھا، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا۔ اور جو خلفائے راشدین ہمارے دیکھ لیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا لے کر گئے؟ کچھ بھی نہیں۔ ویسے تو کوئی بھی کچھ نہیں لے کے جاتا، جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ اجڑ گیا وہ باغ جس کے 1000 مالی تھے، سکندر جب گیا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے، کوئی بھی کچھ نہیں جاتا، لیکن بناتے ہر کچھ ہیں، لیکن انبیاء اور خلفاء تو کچھ بناتے ہی نہیں ہیں، ان کا ہر کام بنی نوع انسان کی خیر اور بنی انسان کی خدمت کے لیے ہوتا ہے، اس لیے ان کی بات ماننا ضروری ہے۔
اس میں کوئی یہ نہیں کیوں مانے جی، نہیں کیوں مانے، اس لیے ہمارا بھلا ہے اس کے اندر، ہماری خیر ہے، ہمارا فائدہ ہے، ہمارا منافع ہے، ہمارے لیے اس کے اندر عروج ہے، ہمارے لیے اس کے اندر بھلائی ہے، اس لیے ہم مانتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ، جس بات کا حکم رسول نے تمہیں دے دیں فوراً اس پہ عمل کرو، اس کو پکڑ لو، مضبوطی سے پکڑ لو، اور ما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے روک دیں اس سے روک جائیں۔ تو یہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی پہلو۔ عملی پہلو سے مراد یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان اس لیے آئے ہیں کہ ہم نے ان کی ہر بات ماننی ہے۔ یہ نہیں کہ کچھ بات ماننے کچھ نہ مانے، یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی تو پھر یعنی نفاق کی قسم ہو گئی کہ میں نے دل میرا چاہا تو میں نے مان لیا، دل نہ چاہا نہیں، دل چاہی نہیں ہے، یہاں جو ہے اللہ چاہی چلے گی۔ اللہ تعالیٰ نے خود آ کے ہمیں کوئی حکم نہیں دینا، اللہ تعالیٰ نے طریقہ یہ بنایا کہ انبیاء کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام بھیجے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 پیغمبر آئے ہیں، اور ان تمام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں احکام بھیجے ہیں۔ اب 1,24,000 کوئی تھوڑی تعداد نہیں ہے۔ تو یہ سیرت النبی کا عملی پہلو ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو ہم مانیں، یہ ان کا عمل ہے۔ صحابہ کرام نے اسی پہ عمل کیا تھا، دنیا کی بڑی عظیم طاقت بن گئے، سپر طاقت بن گئے۔ آج دنیا میں کہیں بھی انسانیت کی کوئی مثال دینی ہو تو صحابہ کرام کے ذریعے سے دی جا سکتی ہے، خلفائے راشدین کے ذریعے سے دی جا سکتی ہے، مسلمانوں کے اماموں کے ذریعے سے دی جا سکتی ہے، عیسائیوں کے ذریعے سے نہیں دی جا سکتی کہ عیسائی نے بڑی وہ دین کی خدمت کی تھی، انسانیت کی خدمت کی تھی۔ باقی تمام قوموں کی ہسٹری تو خون آلود ہے، بوئے خون آتی ہے ان کے افسانوں سے۔ یہ ہندوستان کے اندر دیکھیں 1857 کی جنگ آزادی میں قتل و غارت کا انگریزوں نے، برطانیہ نے اتنا بڑا میدان گرم کیا کہ اس کو بیان کرنے کو انسان کے لیے ایک جگرا چاہیے۔ اس طرح تمام جگہ دیکھیں، امریکہ میں واشنگٹن کے بارے میں جنرل واشنگٹن جب اس نے قبضہ کیا تو انہوں نے کہا جی یہ لوگ ہماری بات نہیں مانتے، تو تاریخ میں آتا ہے اس نے کہا تمام کو قتل کر دو، قتل لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو قتل کیا۔ رشیا میں انقلاب آئے 1917 میں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ قتل۔ چائنا میں یہ کمیونزم انقلاب ہے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ قتل۔ لیکن یہ اسلام واحد مذہب ہے کہ جو قتل و غارت کا قطعاً منافی ہے، قطعاً پسند نہیں کرتا۔ اسے میں کسی اپنے اور لیکچر میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تو آج کا موضوع ہے کہ سیرت النبی کا عملی پہلو۔ تو وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا تھا کہ اگر بنی نوع انسان نے ترقی کرنی ہے انسانیت کے لحاظ سے، ایک یہ کہ لاشوں کے انبار پہ اپنے لاشوں کی کھوپڑیوں پہ اپنے محل تعمیر کرنا، خون کی بہتی ندی پہ اپنے ناؤ چلانی، اور چیخوں اور آہوں میں اپنے آپ کو خوش پانا، یہ ایک علیحدہ بات۔ آج کی تہذیب نوی جو ہے، یورپین تہذیب، اسی کی ساری بنیاد انہی چیزوں پر ہے۔ آپ دیکھیں کہ مسلمانوں نے ہندوستان پہ جب حملہ کیا تو اس کے بعد یہاں پہ قبضہ کر لیا، اس کو اپنا ملک بنا لیا۔ آپ دیکھیں کہ شہاب الدین غوری سے لے کر اور آخری حکمران بہادر شاہ ظفر تک تمام کی قبریں یہیں پر ہیں، خاندان یہیں پر ہیں، ان کے ساتھ کچھ ہوا یہیں ہوا، وہ باہر نہیں گئے۔ ایک وائسرائے، انہوں نے 150 سال برطانیہ نے ہندوستان پہ حکمرانی کی ہے، ایک وائسرائے کی قبر بتائیں جہاں پہ موجود ہے، ایک انگریز کی قبر بتائیں جہاں پہ موجود ہے، کسی ایک انگریز کا بتائیں کہ اس نے ہندوستان کو پسند کر اور یہیں رہ گیا اور یہاں کا ہو کے رہ گیا، کہیں بھی آپ کو مثال نہیں ملے گی۔ یہ مسلمانوں کا شیب ہے، جہاں بھی گیا انہوں نے اس کو اپنا وطن بنا لیا۔ ہر ملک ملک کے ماس، ملک کے خدا ماس، جہاں جہاں پر خدا ہے وہاں پر ہم اسلام پھیلائیں گے۔ تو یہ یعنی ایک خوبی ہے کہ اگر انسانیت، محبت، پریم، مودت، پیار، انس، ان کی آپ نے مثالیں دینی ہوں گی دنیا میں تو مسلمانوں کے ذریعے دے سکیں گے، کسی اور قوم کے ذریعے سے نہیں دے سکیں گے۔ تو یہاں میں آج آپ کے سامنے سیرت النبی کا عملی پہلو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد یہ ہے، اگر ہم نے ان پہ ایمان لایا ہے، ہمیں ان سے عشق ہے، ہمیں ان سے محبت ہے، ہمیں ان سے پیار ہے، ہمیں ان سے انس ہے، ہم ان کی اطاعت کے دعوے دار ہیں، ہم ان کی اتباع کے دعوے دار ہیں، تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کو ہمیں ماننا پڑے گا۔ یہ نہیں کہ کچھ مان لیا کچھ چھوڑ دیا۔ شادی کا موقع آیا تو سادگی کے ساتھ شادی کریں، نہیں سادگی کے ساتھ نہیں کرنی، کیوں؟ جی ناک کٹ جائے گا،
اور جی وہ خاندان والے کیا کہیں گے، اور بھئی ناک کو نہ دیکھو، خاندان کو نہ دیکھو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دیکھو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو دیکھو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان کو دیکھو۔ یہ کیا بھئی ناک کٹ جائے گا، خاندان والے کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، وہ اس کے گھر سے ہم کھائیں، اس کے گھر سے ہم کھائیں، نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ یہ سیرت النبی کا عملی پہلو ہے۔ اچھا اب دفنانے کا وقت آیا، کس کے گھر میت ہوئی، تو اب اس کے بعد اخراجات شروع ہو گئے، وہ جی دیگیں چڑھائیں جی، اور جی کل کرنے ہیں، اور پھر ساتہ کرنا ہے، اور پھر اس دسواں کرنا ہے، اور پھر 4 جمعراتیں کرنے ہیں، اور پھر چہلم کرنا ہے، اور ہر چیز پہ دیگیں چڑھ رہے ہیں، لوگ کھا رہے ہیں۔ بھئی یہ کیا کا طریقہ ہے؟ یہ تو کوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ جہاں کوئی صحابی فوت ہوئے وہیں آپ نے قریب قبر بنائی، راستے میں ہے، راستے میں حضرت ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ بڑے جل و قدر صحابی تھے، 18-19 سال عمر تھی، اور گھر سے بھاگ کر آئے تو جب پتہ لگا اس مسلمان کو، ان کے چچا نے مارا اور نکال دیا، کپڑے بھی اتار لیے ننگا کر کے۔ ماں کے پاس گئے، ماں نے جو ہے کمبل دے دیا، کمبل کے 2 حصے کیے، ایک کو تہبند کے طور پہ باندھا، ایک کو سر پہ باندھا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، اس لیے ذوالبجادین 2 کمبلوں والے مشہور ہو گئے۔ جنگ تبوک کے موقع پہ ساتھ جا رہے تھے، راستے میں انتقال ہو گیا، بخار چڑھ گیا بڑی شدت کا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود انہیں دفنایا، اور دفنا کر آگے چل پڑے، بس ختم کہانی۔ قبر ہمارا اصل صندوق ہے اعمال کے اجر کا، پھر آخرت ہماری اصل ہے۔ یہ چیزیں اس سے کوئی حاصل نہیں ہوتا، یہ چیزیں جتنی بھی ہیں یہ غارت گر انسانیت ہے۔ اصل ہمارا جو اعمال تھے وہ یہ تھے جو قبر میں پہنچ گئے بس۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ قبر کو مٹی کا ڈھیر مت سمجھو، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھ ہے۔ تو خیر میں یہ بتا رہا تھا کہ ہر معاملے میں زندگی کے، کیونکہ زندگی کی 2 اکائیاں ہیں، صبح کو سو کر اٹھنے سے لے کر شام سونے تک، نیند موت کی بہن ہے، النوم اخت الموت، اور دوسری اکائی ہے ماں کے پیٹ سے نکل کر قبر کے پیٹ میں جانے تک۔ ان تمام اکائیوں میں ہمیں ہر معاملے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتباع کرنی ہوگی۔ یہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی پہلو جو میں آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ میں چند مثالوں سے آپ کے سامنے واضح کرتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو ابھی لوگ زیادہ نبوت کے مقام کو نہیں سمجھ پائے تھے، نئے نئے تھے، ایسے 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 سمجھتے گئے۔ انسان بہرحال انسان ہے، یہ اس کے اندر ایک خامی، ایسا 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 ہر چیز کا، اور تدریج اللہ تعالیٰ نے قانون بھی رکھا ہے۔ تو ایک مرتبہ جمعہ خطبے کے لیے مسجد نبوی میں اٹھے تو تمام صحابہ کوئی باتیں کر رہا تھا، انہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ بھی جمعہ خطبہ ہو تو چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، جیسے آج کل ہم جمعہ خطبہ ہوتا ہے سارے خاموش سے اسے سنتے ہیں، انہی کی اتباع کر رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے کہا اجلسوا، بیٹھ جاؤ، سارے بیٹھ گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ مسجد نبوی کی سیڑھیوں پہ چڑھ رہے تھے، چڑھتے جو انہوں نے سنا وہ وہیں بیٹھ گئے۔ ان کا بھی اب ناکامی، اگر میں یہاں سے ایک قدم آگے چلا اور بیٹھا نہ تو یہ ناکامی ہے، وہیں بیٹھ گئے۔ رسول نے جب خطبہ شروع کر دیکھا تو عبداللہ بن مسعود باہر بیٹھے، آپ سمجھ گئے بھی یہ میرے صحابہ جو تھے کس طریقے سے میری بات کو مانتے ہیں۔ آپ نے کہا تال تال عبداللہ بن مسعود اندر آ جاؤ، تمہیں میں نے نہیں کہا بیٹھنے کا۔ اچھا اس طریقے سے اس زمانے میں عورتیں بھی مسجد نبوی میں نماز پڑھتی تھیں، مرد بھی پڑھتے تھے، دونوں پڑھتے تھے۔ آج ہم نے آدھا حصہ اپنا کاٹ کے پرے پھینک دیا، مساجد کو ہم نے شجر ممنوع قرار دے دیا عورتوں کے لیے۔ تو جب باہر نکلتے تو ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر نکلے تو آپ نے دیکھا کہ عورت مرد ایک دوسرے سے لگ رہے ہیں، تو آپ نے کہا خبردار، مردوں کے لیے گلی کا درمیانہ حصہ ہے اور عورتوں کے لیے گلیوں کے کنارے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر دیکھتی آنکھوں نے دیکھا کہ عورتیں گلی کی دیواروں کے ساتھ ایسے چل رہے تھے کہ بتاؤ تھا ان کے دوپٹے اور ان کے جو نقاب ہوتے تھے وہ اڑ جاتے تھے گلی کی دیوار کے ساتھ۔ حکم ماننا دیکھیں یہ صحابہ کرام ہمارے لیے اسوہ ہیں، انہوں نے رسول اکرم اتباع جس طریقے سے کی وہ ہمارے لیے ایک بہت مثال ہے۔ اگر ہم ویسے کریں گے تو ہمیں وہی مقام حاصل ہوگا، ورنہ نہیں ملے گا۔
اس لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ فدائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ اچھا، اس طریقے سے مدینہ طیبہ میں شراب حرام ہو گئی جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ۔ جہاں جہاں یہ آیت کا اعلان پہنچا کہ بھی شراب حرام ہو گیا، اگر کسی کے گھر کوئی پڑی تو انہوں نے سارے مٹکے بہا دیے، ختم۔ ان کا آج کے بعد پھر ہم نے، حالانکہ منہ کو لگی یہ کافرہ اب چھوٹتی نہیں، ہم اردو میں پڑھتے ہیں، غالب بھی کہتا ہے کہ ہر چند مشاہدہ حق کی گفتگو بنتی نہیں ہے ساغر و مینا کہے بغیر، لیکن انہوں نے فوراً عمل کیا اور سارے بڑھا ختم کر دی۔ پھر اس کے بعد کسی نے منہ کو لگائی نہیں، بنائی نہیں کسی نے۔ یہ ہے سیرت النبی کا عملی پہلو کہ سیرت النبی میں عمل کیسے ہوا تھا۔ اچھا، اس طرح آپ دیکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں ہوتے تھے تو آپ نماز ایسے پڑھتے تھے، بیت اللہ سامنے ہوتا تھا اور اس سے پرلی طرف بیت المقدس ہوتا تھا۔ لیکن جب مدینہ طیبہ میں آپ تشریف لائے تو آپ نے کہا کہ اب یہودی یہاں پر ہیں، چلو وہ میرے ساتھ مکمل تعاون کریں گے، ان کی دل جوئی کے لیے آپ نے بیت اللہ کو چھوڑ کر اور بیت المقدس کو اپنا قبلہ بنا لیا۔ بے اختلاف روایت 16 یا 18 مہینے بنایا، اس سے نماز پڑھتے رہے۔ لیکن آپ کی خواہش تھی یہ تو بالکل یہودی تو یہ تو ٹس سے مس ہی نہیں ہوتے، ان پر تو کوئی اثر ہی نہیں ہوتا، ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ، اور یہ تو ان کے دل پتھر ہیں، اور پتھروں میں سے بھی نہریں نکل آتے ہیں، دریا نکل آتے ہیں، پتھر بھی گر جاتے ہیں۔ وَإِن مِّن حِجَارَةٍ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان میں سے کوئی گر جاتے ہیں، کوئی روتے ہیں پتھر، لیکن یہ تو یہودی ان سے بھی زیادہ، پتھروں سے بھی زیادہ سخت دل ہے۔ تو آپ نے دعا کی تو آپ مسجد قبلتین جو مسجد نبوی سے تقریباً 5 کلومیٹر دور مدینہ طیبہ میں ہے، وہاں پہ آپ نماز پڑھا رہے تھے عصر کی، اور نماز پڑھتے ہوئے یہ آیت نازل قد نری تقلب فی السماء تو فلنولین قبلۃ ترضاہ، جو اب آپ قبلہ چاہتے ہیں ہم اس کی طرف ہم نے آپ کو منظوری دے دی، آپ اپنا منہ ادھر رخ انور ادھر پھیر لیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں شمال کی جانب کھڑے تھے منہ کر کے، اور آپ نے منہ پھیرا، اور پھر نماز میں چلتے 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 صحابہ کرام کی جو صف تھی اسے درمیان میں سے کراس کرتے پرلی طرف آ گئے، سارے صحابہ نے رخ پھیر لیا۔ کسی نے یہ کہا کیوں جی اگرچہ مگرچہ چنانچہ، کسی نے یہ نہیں کہا، انہوں نے رخ پھیر لیا، ٹھیک ہے نبی کا حکم ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ، اور پھر دوسرے فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کو، رسول کی اطاعت کو، اور اگر تم نہیں کرو گے فإن اللہ لا يحب الکافرین، تو اللہ تعالیٰ کافرین کو پسند نہیں کرتا، گویا کہ نبی کی اطاعت نہ کرنا کفریہ عمل ہے۔ کتنی بڑی وعید ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ لہذا سیرت النبی کا یہ عملی پہلو جو ہے یہ ہمارے سامنے ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے صحابہ کرام نے اطاعت کی، ہر معاملے میں کوئی معاملہ ایسا نہیں تھا کہ آپ نے حکم دیا ہو اور صحابہ کرام نے اس کی اطاعت نہ کی ہو، یہ ہمیں کہیں بھی ہمیں نظر نہیں آتا۔ اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اپنا قبلہ رخ ہو گیا، اور پھر مختلف مقامات پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جو حکم دیا انہوں نے فوراً اس پہ عمل کر دیا۔ حضرت وزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب اب سریرہ خلافت ہوئے، خلیفہ بنے، خلیفہ اول، خلیفہ رسول، اور یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیں کہ تمام انبیاء کے بعد خلافت علی منہاج النبوہ کا تاج جو ہے، سہرہ جو ہے حضرت وزیر سر میں مبارک پہ آتا ہے۔ کسی نبی کا کوئی خلیفہ نہیں تھا، پہلے زمانے میں انبیاء آتے تھے، انبیاء فوت ہوتے تھے، دوسرے انبیاء آ جاتے تھے، تو سب سے پہلے خلیفۃ الرسول انبیاء کے جو خلیفہ تھے وہ حضرت وزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دور میں ایک لشکر تیار کیا تھا، اردن، آج کل جو اردن علاقہ ہے اس وقت روم کا علاقہ کہلاتا تھا، اس پہ حملہ کرنے کے لیے۔ اس کے سپہ سالار حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ نوجوان تھے، 20-21 سال کے تھے، بعض روایت 19 میں آتا ہے، بعض 21 میں آتا ہے باہر۔ تو اس دوران رسول اکرم سے وصال مبارک ہو گیا، بڑے صحابہ کرام پریشان ہو گئے۔ جب حضرت وزیر خلیفہ بنے،
خلیفہ بننے کے تیسرے دن بیعت مکمل، انہوں نے کہا جی لشکر اسامہ فلاں جگہ پہنچ جائے. جرف ایک جگہ تھی، مدینہ سے قریب ایک میدان تھا، سارا لشکر وہاں پہنچ جائے. لشکر پہنچ گیا. اب کس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کل، جز، ساتہ، چہلم اس کی پرواہ نہیں تھی. اصل رسول میراث حکومت اسلامیہ ہے. میں نے پہلے بھی ایک لیکچر میں آپ کے سامنے رکھا ہے. تو وہاں پہنچ گئے. اب وہاں جب پہنچ تو بعض صحابہ نے کہا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ وہ حضرت اسامہ کو لشکر کا سپہ سالار نہ بنائیں، بلکہ کسی اور کو بنا دیں، بزرگ آدمی کو بنا دیں. کسی کو جرأت نہ ہوئی بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہے. تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے وہاں پہ، مدینہ میں ملے خلیفۃ الرسول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اور جب یہ بات پیش کی تو حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا جہاں داڑھی سے پکڑ لیا ایسا. انہوں نے کہا عمر تم مجھے کہتے ہو کہ جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کا سالار بنا میں اسے بدل دوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ چپ کر کے آ گئے. جب آئے صحابہ کرام نے پوچھا کیا بنا؟ تمہاری ماں تمہیں روئے، تم نے میری بھی بےزتی کی، حضرت تمہارا بھی کچھ نہیں بنا. اچھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، ان کے دور میں احتساب کا جو ادارہ تھا بہت مضبوط تھا. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ بات کہی ہے نا کہ صورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم، کرتی ہے ہر عمل کا جو ہر زمانے میں حساب. تو آپ حج کے موقع تمام گورنر کو بلا لیتے تھے، 8-9 صوبے تھے، اور ان سے پوچھتے ہاں بھائی ادھر عام لوگ بیٹھ جاتے، ادھر وہ کوئی ہے شکایت؟ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ بڑے جل و قدر صحابی تھے. تو وہ کھڑے ہو گئے. ان کا امیر المومنین آپ یہ دروازہ مت کھولیں ورنہ ہمارے لیے بڑا مشکلات پیدا ہو جائیں گی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پتہ کیا جواب دیں؟ ان کا تم مجھے کیسے روک سکتے ہو؟ جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل کرتے تھے تو تم کون ہوتے روکنے والے؟ اب یہاں پہ دیکھیں کس طریقے سے، یعنی جو تجارتی معاملات ہیں، زراعتی معاملات ہیں، گھریلو معاملات ہیں، خانگی معاملات ہیں، میاں بیوی کے آپس کے تعلقات ہیں، شادی بیاہ کے معاملات ہیں، مناکحت ہے، طلاق وغیرہ ہے، عسکری معاملات ہیں، حکومتی معاملات ہیں، عدالتی معاملات ہیں، ہر معاملے میں ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی پڑے گی. یہ ہے سیرت النبی کا عملی پہلو. ورنہ ہمارا اسلام کیا؟ اسلام تو نہ ہوا نا، یہ تو اپنے نفس کی پیروی کرنی ہے. قرآن مجید میں افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا رکھا؟ شادی کے موقع پہ اور خدا، یعنی اور نبی، اس کی بات مانی جا رہی ہے. غم کے موقع پہ اور نبی، ہاں نماز پڑھتے رسول کی اطاعت ہو رہی ہے. یہ کیا اسلام ہو گیا؟ اسلام تو ایک اکائی ہے مکمل، اس کے اندر جدائی نہیں ہو سکتی. تو اسی طریقے سے میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں. سیرت النبی کا عملی پہلو یہ ہے کہ ہمیں سیرت النبی کی جتنی بھی تعلیمات ہیں وہ اس لیے نہیں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے کے جائیں ہم اس پہ فخر کریں، واہ 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 آپ تو جو آسمان پہ پہنچ گئے، زمین پہ پہنچ گئے، یہ معجزہ ہو گیا، وہ معجزہ ہو گیا. نہیں، یہ بھی ایک رخ ہے، لیکن اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ قیامت دن ہم سے یہ پوچھا جائے گا کہ ہم نے کس حد تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی ہے، اطاعت کی ہے، ان کی بات مانی. یہ پوچھا جائے گا. یہ نہیں پوچھا جائے گا ہاں جی آپ نے رسول اکرم سے تعریفوں میں کتنے کلام ہیں، وہ نعتیں پڑھتے گئے پارے دن، عمل کے اندر خالی. حضرت علی کرم اللہ وجہہ خلیفہ راشدہ سے چوتھے، اور آپ نے جو ہے کوفے کے بازار میں آپ تیربند اوپر کی ہوئی اور ہاتھ میں درہ ہوتا تھا اور پھرتے تھے، اور پھر وہاں پہ آیت پڑھے تھے تلک الدار الآخرۃ نجعلھا للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فساد والعاقبۃ للمتقین. سورہ القصص کی آیت ہے یہ. تو وہ پڑھتے تھے، یعنی ان کے اندر وہ یہ نہیں تھا کہ میں خلیفہ راشدہ ہوں، میں حکمران ہوں، کچھ نہیں، میں تو تھی نہیں نا جی. کیا تھی؟ سنت کی اتباع تھی. بات جس نے سنت کی اتباع کی، جس نے سنت کو مانا، وہ عظیم بن گیا. اس لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ فرمایا کہ جو کرنی ہے جہانگیری محمد کی غلامی کر. اگر ہم آج چاہتے ہیں کہ دنیا کی بہترین قوم بن جائے پاکستانی، ہمارے حکمران بھی محلات میں بیٹھ کے رسول اکرم سے اطاعت کریں، ہمارے تاجر اپنے تمام مقامات پہ بیٹھ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، ہمارے کارخانہ دار، ہمارے
زراعت کے ماہرین ذمہ ہمارے تمام جتنے بڑے بڑے سیاستدان ہیں، اس طریقے سے ہمارے تھانوں میں بیٹھے ہوئے لوگ، بیوروکریسی، اس طریقے سے یونیورسٹی کے اساتذہ، یونیورسٹی کے طالب علم، اور جتنے بھی بڑے بڑے اپنا مل آنر ہیں وہ سارے، مزدور یونینیں، گویا کہ ہر آدمی رسول اکرم سے اطاعت کرے۔ جو کرنی ہے جہانگیری تو ہم دنیا کے بادشاہ بن جائیں، جو کرنی ہے جہانگیری محمد کی غلامی کر، عرب کا تاج سر پہ رکھ، خدا بندے عجم ہو جائے۔ عرب بھی ہمارے نیچے، عجم بھی نیچے۔ تو یہ اسلام اینڈ ماڈرن سوسائٹی اینڈ اسلام کے حاضرین، ناظرین، سامعین، سیرت النبی کا عملی پہلو تھا۔ ہم اسے اپنائیں گے تو کامیاب ہوں گے، دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ آج یہ ہے کہ ہم نے چند باتیں رسول نے لے لی، باقی چھوڑ دیں، اور پھر ان کے ہم گل بڑے گاتے ہیں، جی واہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے، جی سبحان اللہ جی، لیکن عمل کا وقت ہوتا ہے ایسے جیسے گولی بندوق میں سے نکلے ویسے ہم نکلتے، پھر پتہ نہیں لگتا کہاں گئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام، کہاں گئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال، کہاں گئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، پھر کوئی پتہ نہیں چلتا، پھر جو مرضیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ حیرانگی ہوتی ہے، بڑے بڑے دیندار اور بڑے بڑے ایسے لوگ جو، تو یہ سیرت النبی کا عملی پہلو ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔